فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف و بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسلام ایک دین کامل ہے، ایک مکمل دین ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں، یعنی اسلام کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان نہ کیا ہو، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان نہ کیا ہو۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک دم روشن شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک روشن شاہراہ پر، روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کی یہ راتیں بھی اس کے دن کی طرح ہیں، یعنی دین مکمل ہے، دین واضح ہے، اب اس میں نہ کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے اور نہ کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جو کچھ نیکی کے کام ہیں، جو بھلائی کے راستے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے، وہ چیزیں قرآن و حدیث میں مذکور ہو گئیں، ان پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ لیکن بعض لوگوں کے یہاں آئے دن نئے نئے اضافے ہوتے رہتے ہیں، جن کو وہ بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، اس کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت تو ہے، بدعت کا مطلب دین میں نئی چیز، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ اب دیکھیے، کسی بدعت کے بارے میں یہ کہنا، کسی بدعت کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کرائم تو ہے لیکن اچھا کرائم ہے، یہ گناہ تو ہے لیکن اچھا گناہ ہے، کہ ایک طرف اس کو بدعت بھی مان رہے ہیں، اس کو بدعت کہہ بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی والی بدعت ہے، گویا کہ یہ گناہ کا کام ہے لیکن یہ اچھا والا گناہ کا کام ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام میں کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اسلام میں دو ہی چیزیں ہیں، یا تو سنت یا بدعت۔ سنت وہ اصطلاح کے معنی میں نہیں، فرض واجب سنت اس اصطلاح میں نہیں، بلکہ سنت سے مراد یہاں کہ جو کچھ ثابت ہے یا تو وہ یا جو ثابت نہیں ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔
یا تو کوئی چیز سنت ہوگی، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ چیز ثابت ہوگی، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہوگا، تو یا تو وہ چیز سنت ہوگی، یا پھر یہ کہ اس کا ثبوت نہیں ہوگا تو وہ بدعت ہوگی۔ بدعت حسنہ یا بدعت سیئہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بدعت بدعت ہے، جیسی بھی بدعت ہو، اور قرآن و حدیث کے دلائل اس چیز پر شاہد ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ ہر قسم کی بدعت جو ہے قابل مذمت ہے، ہر قسم کی بدعت جو ہے وہ قابل مذمت ہے، وہ غلط ہے، اس سے بچا جائے گا۔ آئیے میں آپ کے سامنے دلائل پیش کر دوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر بھی اپنی سنت کا تذکرہ کیا، اپنے راستے کو تھامے رہنے پر لوگوں کو ابھارا، اپنے راستے پر لوگوں کو جم جانے پر ابھارا، اپنے راستے کی ترغیب دی، اپنی سنت کو لازم پکڑنے کی ترغیب دی، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلق طور پر سنت کا لفظ استعمال کیا، اور جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت سے ڈرایا، جہاں پیارے نبی نے بدعت کی مذمت فرمائی، وہاں مطلق طور پر بدعت کا لفظ استعمال کیا، اس کی کیٹاگری نہیں کی کہ یہ بدعت سیئہ ہے اور یہ بدعت حسنہ ہے، ایسی کوئی کیٹاگری، ایسی کوئی تقسیم نہیں کی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہو، فہو رد، تو وہ ناقابل قبول ہے، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹ ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسی بدعت، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا کام جو دین میں نہیں ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، جس کا ثبوت دور صحابہ سے نہیں ملتا، جو بھی شخص کسی ایسی بدعت کی ایجاد بعد میں کرتا ہے فہو رد۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے فہو رد، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، رد ہے، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ گویا تمہیں عمل صرف اس چیز پر کرنا ہے جو جو میں تمہیں دین کی شکل میں دے کر جا رہا ہوں، تمہیں عمل اس پر کرنا ہے جس پر میرا حکم موجود ہے، تمہیں عمل اس پر کرنا ہے جس کے دلائل قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ اور جو شخص کوئی بھی ایسا عمل کرے، کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ جس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہ لگی ہو، کوئی بھی ایسا عمل کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، اس کی وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقسیم نہیں کی کہ کوئی ایسا عمل کرے اگر جو بدعت حسنہ ہو تو وہ مقبول ہے، اور بدعت سیئہ ہو تو وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی تقسیم نہیں فرمائی، ایسی کوئی تقسیم نہیں فرمائی، بلکہ ہر طرح کے عمل کو اللہ کے نبی، ہر بدعی عمل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قابل رد قرار دیا۔ اسی طریقے سے نمبر 2، دوسری دلیل حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمیں جب فجر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطاب فرمایا، ہمارے سامنے واعظ و نصیحت کی اور
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تقریر، وہ واز ایسا تھا، ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، کہ جس کی وجہ سے آنکھیں بہہ پڑیں، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور دل جو ہے ہولناک ہو گئے، دل جو ہے دھڑک اٹھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا واعظ فرمایا، ایسی تقریر فرمائی۔ ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو اس انداز میں خطاب فرمایا ہے جیسے آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہوں، جیسے آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہو، کوئی اور وصیت ہمیں کر جائیے، کوئی اور نصیحت ہمیں کر جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اوصیکم بالسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سمع و طاعت کی، یعنی اپنے سمع و طاعت کی، یعنی اپنے حکیم اپنے حکمراں کی، مسلم حکمراں کی اطاعت کرنے کی اور اس کی بات کو سننے کی۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ وہ تمہارا امیر، اگرچہ وہ تمہارا حکمراں جو ہو، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد حیات رہے گا وہ یہ دیکھے گا کہ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلافات لوگوں میں رونما ہو گئے ہیں۔ ایسے میں فَعَلَيْكُمْ بِالسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، ایسے میں تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، ایسے میں تم میری سنت پر عمل کرنا اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا، ان کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے ان چیزوں پر جم جانا۔ گویا کہ جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، جب بدعتوں کا عروج ہو، جب خرافات کا عروج ہو، جب نت نئی چیزیں اسلام کے نام پر ایجاد کی جا رہی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے میں تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا، میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کے طریقے پر چلنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا۔ آج دیکھیے دین کے نام پر کتنی نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، اور کتنی ایجادات تو ایسی ہیں جس کی گواہ یہ نسلیں یا اب کے جو بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہوں گے، اور وہ گواہی دے سکتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے بچپنے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اور آج 20 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں۔ تو بدعتیں جو ہوتی ہیں، دین کے نئے کام جو ہوتے ہیں، اس کا کوئی خاص زمانہ نہیں ہوتا، وہ ہر زمانے میں ایجاد ہوتے رہتے ہیں۔ ہوائے نفس کی پیروی کرنے والے، اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کرنے والے، اپنے نفس کے حساب سے، اپنی طبیعت اور مزاج کے حساب سے دین میں نئے نئے اضافے کرتے رہتے ہیں، اور کرتے ہیں کس نام پر؟ کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اگر ہر گروہ کو، اگر ہر مسلک کو، اگر ہر فرقے کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ جو بھی کام اچھا سمجھے اسے دین کے نام پر ایجاد کر لے، تو کس قدر بدعات ایجاد ہو جائیں گی، دین میں کس قدر اضافے ہو جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، دین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، دین میں بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وقال وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اس وجہ سے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا
کہ میرے فلاں گھر والوں کی شہادت کے غم میں ماتم ایجاد کرو گے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، یا میری پیدائش کی خوشی میں جلوس کا ایجاد کرو گے، جشن ایجاد کرو گے، ایک تیسری عید نکال لو گے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، باقی چیزیں بدعت سیئہ ہیں؟ نہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ دین اس 5 انگلیوں کی طرح ہے، دین اس 5 انگلیوں کی طرح ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ دین اس 5 انگلی، ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کی طرح ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں روشن شاہراہ پر، جس راستے پر، جس انداز میں چھوڑ کر گئے ہیں، جن چیزوں کا جس طریقے سے حکم دیا ہے، ان پر اسی طریقے سے بس عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کرنا کہ چلو اس میں حرج کیا ہے، چلو یہ کر لیا جائے، اس میں حرج کیا ہے۔ عیسائی بھی تو کرسمس مناتے ہیں تو ہم بھی یہ منانے لگے اپنے نبی کا، حرج کیا ہے؟ نہیں، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے راستے، سارے دروازے بند کر دیے، دین میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بدعت حسنہ گمراہی نہیں ہے، بدعت سیئہ گمراہی ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر بدعت۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ کے بعد اس تقسیم کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ان الفاظ کے بعد اس تقسیم کی، اس مغالطے کی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت، بدعت حسنہ مطلب اچھی بدعت، اس تقسیم کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں رہ جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ گویا کہ جو شخص دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے یا نئی ایجاد کی ہوئی چیز پر عمل کرتا ہے تو اس نے گویا کہ جہنم کا راستہ پکڑ لیا ہے، وہ اس راہ پر جانے لگا ہے کہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ اس راستے پر جانے لگا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری دلیل، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر خطبے میں، ہر خطبہ جمعہ میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ہر خطبہ جمعہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ وَخَيْرُ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین رہنمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین راستہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جمعے میں یہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور سب سے بہترین راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے نقش قدم پر چلنے ہی میں بھلائی ہے۔ نبی بار بار تاکید فرما رہے ہیں، نبی ہر جمعے میں تاکید فرما رہے ہیں، ہر جمعے میں یہ نصیحت کر رہے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، میں تمہیں جو باتیں بتا کر جا رہا ہوں
اتنے پر عمل کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. جن نیکیوں کو تمہارے لیے واضح کر کے جا رہا ہوں ان نیکیوں پر عمل کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. میری اتباع اور پیروی کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اور اپنی طرف سے نئی چیزیں ایجاد کرنا، اس سے بچنا. نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کی طرح ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جمعے میں یہ الفاظ ارشاد فرماتے، وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. سب سے بدتر کام جو ہے وہ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. اور ہر نیا کام جو ہے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. حضرات محترم اندازہ لگائیں، بدعت تو گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، بڑا جرم ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ گناہ اور بھی ہیں، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر جمعے کو ڈراتے ہوں. گناہ بہت سارے ہیں، گناہ بہت سارے ہیں. جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، خیانت کرنا بھی گناہ ہے، سود خوری بھی گناہ ہے، زناکاری بھی گناہ ہے، ظلم کرنا بھی گناہ ہے. گناہ بہت سارے ہیں، لیکن کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کے تعلق سے ہر جمعے کو ہر خطبے میں ڈراتے ہوں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی کسی گناہ سے ڈرایا، کبھی کسی گناہ سے ڈرایا. لیکن بدعت یہ اتنی بدترین چیز ہے، بدعت یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں اور ہر جمعے میں اس سے ڈرایا کرتے تھے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. سب سے بدترین چیز جو ہے وہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے، اور دین میں ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس سے ہر خطبے میں ڈراتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت کو انجام دینے والا اتنی بڑی جسارت کرتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب پر ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے، یہ اللہ کا منصب ہے، اللہ کے نبی کا منصب ہے کہ اللہ تشریع کرے، اللہ شریعت سازی کرے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرمائیں، یا نبی نے جو کہا، جو فرمایا، جو کیا وہ بھی شریعت بن گیا. یہ اللہ کے رسول کا منصب ہے، یہ اللہ کا منصب ہے. لیکن جو شخص بدعت انجام دیتا ہے، جو شخص بدعت کرتا ہے، جو شخص بدعت پر عمل کرتا ہے، وہ گویا کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس منصب پر ہاتھ ڈالتا ہے، اور گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دین کا کام اگرچہ نہیں بتایا، لیکن ہم اس پر عمل کر، ہم اس نیکی کو پائیں گے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے مشہور محدث امام مالک رحمہ اللہ. سوال کیا ایک مدینے کے شخص نے، میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ذوالحلیفہ سے، جہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے. مدینے سے آنے والوں کی جو میقات ہے، مدینے سے آنے والوں کی میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مالک نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ سے احرام باندھا ہے ذوالحلیفہ سے، وہیں سے تم احرام باندھو. تو اس شخص نے کہا کہ میں پہلے باندھنا چاہتا ہوں. کہاں سے؟ مسجد نبوی سے، قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. میں کہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں؟ مسجد نبوی. مسجد نبوی بہت پہلے مدینے میں ہے، ذوالحلیفہ بہت آگے جا کر ہے. کہا اور رسول اللہ نے کہاں سے باندھا؟ ذوالحلیفہ سے. یہ کیا کہہ رہا امام مالک سے؟ میں احرام پہلے باندھنا چاہتا ہوں.
مسجد نبوی سے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے۔ کہا امام مالک رحمہ اللہ نے کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو گے تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کہا امام مالک، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی پہلے ہی تو باندھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام یہاں سے باندھا ہے، ذوالحلیفہ سے، یہاں مسجد نبوی ہے، میں مسجد نبوی سے باندھ رہا ہوں، مبارک مسجد ہے، نبی کی مسجد ہے، فضیلتوں والی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنے کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں فتنے والی بات کون سی ہے؟ اس میں گناہ والی بات کون سی ہے؟ میں پہلے باندھ رہا ہوں مسجد نبوی سے، اس میں فتنے والی بات کون سی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھنے لگے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس فضیلت کو نہ پا سکے تم اس فضیلت کو پاؤ گے، تم یہ سمجھتے ہو؟ نبی چاہتے، نبی بھی تو مسجد نبوی سے احرام باندھ سکتے تھے، مسجد نبوی اس زمانے میں موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے وہ بھی مسجد نبوی سے احرام باندھ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی سے احرام نہیں باندھا، ذوالحلیفہ سے باندھا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں مسجد نبوی سے باندھوں، گویا کہ تم اس فضیلت کو پانا چاہتے ہو جس سے نبی محروم رہے۔ اس سے بڑا فتنہ تمہارے لیے کیا ہوگا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نبی سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ نبی کو نہیں معلوم تھا یہ نیک کام، نبی کو نہیں معلوم تھی یہ فضیلت، اور تم یہ کام کر کے اس فضیلت کو پالو گے۔ گویا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ڈانٹا کہ نیکی وہ ہے جو نبی نے کیا، نیکی وہ ہے جو نبی نے کیا، نیکی وہ ہے جو نبی کے نقش قدم پر چلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سے احرام باندھا وہیں سے احرام باندھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو بدعت سے بچنا یہ سب سے بدتر کام ہے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا سب سے بہترین راستہ جو ہے، سب سے بہترین راستہ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس پر چلنا، اور جو اس پر نہیں چلے گا، جو بدعتوں پر چلے گا تو گویا کہ وہ نبی کے راستے سے ہٹ رہا ہے، وہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نبی کی ہدایت سے بڑھ کر کون سی ہدایت ہوگی؟ نبی کی ہدایت سے بڑھ کر کون سی ہدایت ہوگی؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، چوتھی چیز، جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے، شروع کرتا ہے، معلوم ہے بدعتوں کی ایجاد ہوئی ہے، ان بدعتوں کو کوئی نہ کوئی موجود ہے، کسی نہ کسی نے ان کو ایجاد کیا ہے۔ جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے، بعد کے جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس بدعت پر، ان سب کا گناہ بھی اس کو ملتا ہے، پہلے والے کو، جس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ گویا کہ چین بن جاتی ہے پوری۔ یہ نیٹ ورکنگ کاروبار کا زمانہ ہے نا، بہت سارے لوگ نیٹ ورکنگ کاروبار کرتے ہیں، نیٹ ورکنگ کاروبار، کہ بھائی اتنوں کو جوڑا تو اس سے اس کو ملتا رہتا ہے منافع، وہ پھر آگے جتنوں کو جوڑتا ہے ان کا منافع اس کو بھی اور ادھر بھی، پھر وہ آگے جتنوں کو جوڑتا ہے ان کو بھی ملتا ہے، ان کو بھی، چین والا سسٹم جو ہوتا ہے نا نیٹ ورکنگ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کے تعلق سے بھی یہی ارشاد فرمایا، جس نے بدعت ایجاد کی ہے سب سے پہلے، بعد میں جتنے لوگ ان بدعتوں پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کرنے کا گناہ اس کے سر بھی جائے گا، اور ان بدعت پر عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتم من سنتی، جو میری کسی سنت کو زندہ کرے اور فعمل بها الناس، اس پر لوگ عمل کریں، کان لہو اجری من عمل بها، اس کے لیے اتنا اجر ہوگا جتنے لوگ عمل کریں گے، بعد کے لوگوں کا اجر بھی اس کو ملے گا، لا ينقص من اجورہم شیئا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ جو سنت کو زندہ کرے، سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟
سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے نبی کی کوئی سنت کسی علاقے میں مردہ ہو چکی، لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہے نبی کی سنت، ہے نبی کا طریقہ، قرآن و حدیث میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ کام ہوتا تھا، لیکن کسی علاقے والوں نے چھوڑ دیا، کسی جگہ پر وہ سنت ختم ہو گئی، لوگ جانتے ہی نہیں۔ پھر کوئی اللہ والا اٹھا، کوئی عالم دین اٹھا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ چیز سنت ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، اس نے دلیل دی، اس نے حدیث دی کہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، لوگوں کی محبت رسول جوش میں آئی کہ ارے ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے، لہذا انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ مردہ سنت کو زندہ کرنا ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے زندہ کیا، یہ جو عالم کھڑا ہوا تھا، یہ جو علم والا کھڑا ہوا تھا اور یا عام آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کو نبی کی سنت سے متعارف کروایا، نبی کی سنت کی وضاحت کی کہ یہ نبی کی سنت ہے، لہذا اس پر عمل کیا کرو، ایسے عبادت کیا کرو، ایسے نماز پڑھا کرو، یہ چیزیں سنت ہیں، روزے میں یہ سنت ہے، عیدین میں یہ سنتیں ہیں، نماز میں یہ نبی کا طریقہ ہے، تمام چیزیں جو بھی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مردہ سنت کو جس نے زندہ کیا، تو جتنے لوگ عمل کریں گے اس شخص پر جس نے لوگوں کو ابھارا تھا، اسے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ نیٹ ورکنگ سسٹم اس کو بھی ملتا رہے گا، اور لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ ومن ابتدع بدعتا، اور جس نے کسی بدعت کی ایجاد کی، یہ تو سنت کے بارے میں تھا، سنت کو زندہ کیا، اور جس نے بدعت کی ایجاد کی، اللہ اکبر، الفاظ پر غور فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کے بارے میں فرمایا سنت کو زندہ کیا، گویا کہ پہلے سے تھی وہ چیز دین میں، اسلام میں پہلے سے تھی، خیر القرون میں اس پر عمل کیا، بہترین زمانوں میں اس پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن پھر لوگوں کی سستی کی وجہ سے، لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے وہ چیز جو ہے مردہ ہو گئی، وہ چیز ختم سی ہو گئی۔ مائک بہت خراب ہے جبر بھائی، مائک بہت خراب ہے، تھوڑا بڑھائیے۔ لوگوں کی کاہلی کی وجہ سے، لوگوں کی سستی کی وجہ سے وہ چیز ختم ہو گئی، وہ چیز مردہ ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے الفاظ کیا فرما رہے؟ یہ نہیں کہا، سنت کے لیے الفاظ یہ استعمال نہیں فرمائے کہ میری سنت کی ایجاد کرے۔ ایجاد بدعت ہوتی ہے، سنت ایجاد نہیں ہوتی۔ ایجاد مطلب نئے سرے سے وجود میں لانا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت کو ایجاد کرے۔ الفاظ دیکھیں نبی علیہ السلام کے، ایجاد سنت کی نہیں، سنت تو پہلے سے ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو زندہ کرے، گویا کہ اسلام میں ہے پہلے سے وہ، لیکن لوگوں کی سستی، کاہلی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ چیز وہاں سے ختم ہو گئی، لوگوں نے اسے بھلا دیا۔ تو نبی نے الفاظ کیا فرمائے؟ میری سنت کو زندہ کرے۔ اور بدعت کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے گفتگو فرمائی تو کیا الفاظ فرمائے؟ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، اور جو بدعت کی ایجاد کرے، گویا جس چیز کو نئے سرے سے وجود میں لایا جائے وہ بدعت ہوتی ہے، وہ بدعت ہوتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، نبی کے زمانے میں نہیں تھا، آج ہو رہا ہے، چاہے محبت کے نام پر ہو، چاہے عقیدت کے نام پر ہو، چاہے ولادت کا جشن منانے کے نام پر ہو، خوشی منانے کے نام پر ہو، جو بھی ہو، آج شروع کیا گیا ہے، 10-20 سال سے، 50 سال سے، 100 سال سے، 500 سال سے، لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایجاد کی گئی ہے وہ چیز، تو وہ بدعت ہے۔ تو جب بدعت کی بات آئی تو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا الفاظ فرمائے؟ وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً، جو بدعت کو ایجاد کرے تو اس پر، اور پھر اس پر عمل کیا جانے لگے، فَعُمِلَ بِهَا، اس پر عمل کیا جانے لگے، لوگ عمل کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا جس نے بدعت ایجاد کی ہے اس بدبخت کو بھی ان سب کا گناہ ملے گا، جتنے لوگ عمل کریں گے،
جتنی زیادہ بڑھتے جائیں گے لوگ، چین بڑھتی جائے گی، نیٹ ورک جتنا بڑھتا جائے گا، ان سب کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے ایجاد کیا ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کو بھی ملے گا، لیکن جس نے سب سے پہلے کیا ہے اس کو ان سب کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بدعت کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بھی اس پر عمل کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور جس نے ایجاد کیا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ ایک اور آخری چیز آپ کے سامنے عرض کروں، پانچویں چیز، بدعت میرے بھائیوں اتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بدعت کے تعلق سے یہ چیز فرمائی، اتنا بڑا جرم ہے کہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا بدعتی کو۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، کتنی محرومی کی بات ہے کہ وہ دن جو انتہائی گرمی کا ہوگا، وہ دن جو انتہائی نفسی کا ہوگا، اور اس دن سایہ اللہ کے پاس ہوگا۔ حدیث ہے سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ، اس دن سایہ اللہ کے پاس ہوگا، اور پانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ سایہ اللہ کے پاس، پانی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نفسی کا عالم ہے، لوگ پیاسے ہیں، اور امت محمدیہ اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر نوش فرما رہے ہیں، لوگ آتے جا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لوگ ہوں گے، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، گھوڑے ہوتے ہیں کہ ہاں، کہ ان میں کچھ گھوڑے کالے ایسے ہوں جن کے چہرے سفید ہوں، جن کے پاؤں میں سفیدی لگی ہو، تو ان کا مالک ان کو پہچان لیتا ہے کیا یا نہیں؟ کہ ہاں پہچان لیتا ہے۔ بہت سارے گھوڑے ہوں اور ان میں سے کچھ گھوڑوں میں یہ نشانی ہو کہ ان کی پیشانی سفید ہے، ان کے پاؤں سفید ہے، کہا میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لہذا میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگ آ رہے ہوں گے، حوض کوثر پی رہے ہوں گے، نبی حوض پلا رہے ہیں، پیاسے آ رہے ہیں، گرمی کا عالم ہے، نفسی کا عالم ہے، انتہائی گرمی ہے، گرمی اس قدر ہے کہ لوگ پسینے میں شرابور ہیں، کسی کو گھٹنے تک پسینہ ہے، کسی کو پیٹھ تک پسینہ ہے، اس قدر پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے عالم میں پانی مل رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ نبی کے پاس، نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر نوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنے میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگوں کو روک لیا گیا ہے، فرشتوں نے وہیں اریسٹ کر لیا، تم آگے نہیں جا سکتے، وہیں ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شفیق ہے نا، نبی تو شفیق الرحیم ہے نا، اور اس دن کی گرمی، اس دن کی پریشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اپنے امتیوں کی دیکھ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فوراً کہوں گا، آنے دو، یہ تو میرے ہیں، آنے دو، یہ تو میرے ہیں، کیونکہ ان کے پیشانی تو چمک، وضو انہوں نے کیے ہوں گے، نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی۔ نبی فرمائیں گے، میں کہوں گا کہ آنے دو، یہ مجھ سے ہے، یہ میرے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ فرشتے جواب دیں گے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
انہوں نے دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، شروع کر لی. انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں. وہ نبی جو تھوڑی دیر پہلے فرشتوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دو اور آنے دو، ان کو چھوڑ دو اور آنے دو، جیسے اور لوگوں کو حوض پلا رہا ہوں، جیسے اور لوگوں کی پیاس بجھ رہی ہے، یہ بھی میرے دستے مبارک سے نوش کر لیں حوض کو، لہذا ان کو آنے دو. وہ نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن بدل دینی، سحقن سحقن لمن غیر بعدی. وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا، وہ لوگ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی. گویا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل بدعت کو حوض کوثر سے پھٹکار دیں گے. میرے بھائیوں، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ ایک بدعتی کو حوض کوثر سے پھٹکار دیا جائے گا. اس کی بدعتوں کی وجہ سے، اس کی بدعات کی وجہ سے وہ یہ خیال کر رہا ہے، وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ نبی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، نبی کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے. اور نبی یہ فرماتے ہیں کہ تم نے بدعتوں پر اگر عمل کیا ہے تو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، حوض کوثر سے تمہیں دھتکار دوں گا. سحقن سحقن لمن بدر دیری، سحقن سحقن لمن غیر بعدی. یہ اہل بدعت کے لیے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین میں نئے کام ہے، جو بدعات ہیں، وہ کسی بھی نام پر شروع کیے گئے ہوں، ایجاد کیے گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام انشاءاللہ العزیز کل ہوگا. جو ہفتہ واری پروگرام چلتا ہے سیرت کا، پورے سال چلتا ہے، جو ہفتہ واری ہر سنیچر کو عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ کل بھی ہوگا. کل سنیچر ہے، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بیان ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں، اس درس میں ضرور شرکت کریں اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانیں اور سمجھیں. اللہ رب العالمین شرکت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ